پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی۔ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ریاست میں بلدیاتی انتخابات سنکرانتی تہوار سے قبل ہوں گے منعقد، حکومت کا فیصلہ۔ خاندانی سروے کے لیے دستاویزات تیار رکھیں، مسلمانوں سے ایم ایل سی جناب عامر خان کی دردمندانہ اپیل، کہا حکومتی مراعات میں ہوگی آسانی۔ سیاسی بم جلد پھٹیں گے، بدعنوانی کے کیسز میں گرفتاریاں ضرور ہوں گی، ریاستی وزیر سرینواس ریڈی کا دعویٰ، کہا چیف منسٹر کی تبدیلی کا پکارا چائے کی پیالی میں طوفان کے مانند۔ ایچ ایم ڈی اے میں واقع گرام پنچایت لے آؤٹس میں رجسٹریشن پر پابندی عائد، کے ٹی آر نے فیصلے کو غیر منصفانہ اور غیر دانشمندانہ دیا قرار۔ تعلیم قوم کی ترقی کا واحد راستہ، مہاراشٹر کے شولاپور میں ایشین مائنورٹی یونیورسٹی کی تقریب سنگ بنیاد سے عامر علی خان کا خطاب۔ سری نگر کی مصروف مارکیٹ میں گرینیڈ حملہ، 2 خواتین سمیت 11 زخمی، عوام میں دہشت، فوج کا ہائی الرٹ جاری۔ لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کو انڈیا لانے کے اقدامات، دفتر خارجہ کی تصدیق، کہا سلمان خان کو دھمکی اور بابا صدیقی کے قتل کے معاملے میں ہوگی پوچھ تاچھ۔ مذہب کی بنیاد پر تشدد و امتیاز ناقابل قبول، مولانا ارشد مدنی کا بیان، وقف بورڈ میں ترمیم کے بی جے پی کے ارادوں پر ظاہر کی تشویش، کہا اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو نیتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو برابر کے ہوں گے ذمہ دار۔ اداکار شاہ رخ خان ہوئے 59 سال کے، سالگرہ کے موقع پر ممبئی میں رہائش گاہ کے باہر عوام کا ہجوم، سیکیورٹی گارڈز کو مشکلات کا سامنا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ریاست بھر میں 6 نومبر سے ذات پات کا سروے شروع ہونے جا رہا ہے۔ مذکورہ سروے سے تمام ذات پات کے افراد کی آبادی، ان کی سماجی، معاشی اور تعلیمی صورتحال کا پتہ چلے گا۔ ملازمین سرکار گھر گھر آ کر مکمل جانکاری حاصل کریں گے۔ اس خصوص میں رکن حساس کونسل جناب عامر خان کی جانب سے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں پر پہنچنے والے ملازمین سرکار سے تعاون کریں اور اپنے تمام گھر والوں کی تفصیلات فراہم کریں۔ آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور پین کارڈ تیار رکھا جائے اور ان کے سوالات کے جواب دیے جائیں۔ ریاستی حکومت نے مسلمانوں کو بی سی ای زمرے میں رکھا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بی سی بی زمرے کے سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں، اور تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ بی سی ای اور بی سی بی کا اندراج ضرور کروائیں تاکہ ہمیں ریاستی حکومت کی جانب سے دی جانے والی مراعات میں آسانی ہو سکے۔ مسلم بھائیوں اور بہنوں سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ حکومت کے سروے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں۔ مائنورٹیز کا الگ سروے نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ادر کاسٹ میں مائنورٹیز، جین سب پورے ادر کاسٹ میں آ گئے ہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکتا اپنے ناموں کا اندراج آپ بی سی کیٹیگری میں کرائیے، تاکہ جو بی سی سینسس ہونے والے ہیں اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ راہل گاندھی نے جو بات کہی ہے کہ جس کی جتنی حصہ داری اس کی اتنی بھاگیہ داری۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ اپنا نام اندراج کراتے ہیں تو ہی آپ کی گنتی میں اضافہ ہوگا۔ جب گنتی میں اضافہ ہوگا آپ کی طاقت میں، عددی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور جب عددی طاقت میں اضافہ ہوگا تو ہمیں بھی ہر اعتبار سے اس میں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات الگ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور طبقے میں ہم اس میں نام کیوں لکھائیں، لیکن سوائے 2-3 طبقات کے، بلکہ وہ لوگوں کو بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے نام میں آگے پیچھے کچھ زیادہ نہیں ہے، یا تو سید، خان اور مرزا کو چھوڑ کے میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب طبقات بی سی ای کیٹیگری میں اپنا نام شامل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن بی سی ای کیٹیگری میں اگر ہم ہمارا نام شامل کرتے ہیں تو تعداد میں اضافہ ہوگا۔ جب تعداد میں اضافہ ہوگا تو اسی طریقے سے ہمیں بھی فوائد میں اضافہ، حصہ داری مل سکتی ہے۔ بہرحال رہی بات تلنگانہ کی، تو آپ
اب گہری نظر رکھیے کہ سروے کے لوگ آنے والے ہیں، اور سروے کے لوگ جب آئیں گے تو آپ اپنا نام، ہر فرد کا نام اس میں لکھائیں اور BCE کیٹیگری میں لکھاتے چلے جائیے تاکہ تعداد بھی ہماری بڑھ سکے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا ان کے سیاسی بم ناکارہ نہیں ہوئے، یہ سیاسی بم 2 یا 3 دن میں ضرور پھٹ جائیں گے۔ انہوں نے پیش قیاسی کی کہ کچھ سیاستدانوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ سرینواس ریڈی نے کہا اپوزیشن قائدین کے ریمارکس میں کوئی صداقت نہیں کہ چیف منسٹر وینکٹا کو بدل دیا جائے گا، اس کے برخلاف وہ اگلے 4 سال اور 1 ماہ تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ انہوں نے کہا اپوزیشن کی جانب سے چیف منسٹر کی تبدیلی کا پکارا دراصل چائے کی پیالی میں طوفان کے مانند ہے۔ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران پی سرینواس ریڈی نے کہا حکومت نے بلدیاتی انتخابات سنکرانتی تہوار سے قبل کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ چیف منسٹر وینکٹا نے کہا گزشتہ 11 مہینوں کے دوران ریاست میں کانگریس حکومت نے سابق BRS حکومت کی اداسی اور مایوسی کی فضا کو دور کرتے ہوئے ریاست سے تاریکی کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ریاست کے خواتین کو مفت برقی سربراہ کی جا رہی ہے، گھریلو خواتین کو ماہانہ 200 یونٹ برقی مفت دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے مختلف سطحوں پر امتحانات کو باقاعدگی کے ساتھ منعقد کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر تقرراتی مہم شروع کی ہے۔ حکومت کی جانب سے HMDA حدود میں واقع گرام پنچایت لے آؤٹس میں رجسٹریشن پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حکومت کے اس مبینہ فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر KTR نے خبردار کیا ہے کہ یہ ایک اور طبقے پر نام نہاد راہل ریونت ٹیکس عائد کرنے کا اقدام ہو سکتا ہے۔ KTR نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ اور غیر دانشمندانہ قرار دیا اور حکومت پر تنقید کی اور کہا اس سے غریب اور متوسط طبقے کے افراد متاثر ہو جائیں گے جنہوں نے ان لے آؤٹس میں پلاٹس خریدے ہیں۔ ایشین مائنورٹی یونیورسٹی شولاپور کی سنگ بنیاد تقریب کا آج انعقاد عمل میں لایا گیا۔ حکومت تلنگانہ کے MLC عامر علی خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کی۔ اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی، اقلیت یونیورسٹی کے قیام کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا اور کہا مسلمانوں کی ترقی میں دراصل تعلیم بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی نئی نسل کی تعلیم پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا تعلیم کی روشنی قوم اور معاشرے کی ترقی کی اصل بنیاد ہے۔ انہوں نے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی حصہ داری کا بھی حوالہ دیا اور کہا جب ملک آزاد ہوا تھا اس وقت سرکاری ملازمتوں میں مسلمان 42% کی حصہ داری رکھتے تھے، مگر افسوس کہ گھٹتے گھٹتے آج یہ تعداد صرف 2% تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عامر علی خان نے کہا اس سلسلے میں جامع اقدامات کی ضرورت ہے۔ اقلیت یونیورسٹی کے لیے کام کر رہی ٹیم کے ویژن کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا یقیناً یہ ویژن کارآمد ثابت ہوگا۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ہمیں پرواز سے کیا روکیں گی؟ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں آصف اقبال صاحب، آپ کی ٹیم کو، اور میں یہ کہوں گا کہ میں صحافی کے طور پہ اگر بات کروں تو اخبار سیاست کا یہ مشن رہا ہے کہ مسلمانوں کی، اقلیتوں کی یا ہمارے ہم وطنوں کی تعلیمی ترقی پر توجہ دی جائے، اور یہ ہمارا مشن چلتا رہا ہے۔ اب ایک سیاسی سفر کا آغاز ہوا ہے تو اس میں ایک اور چیز جوڑا ہوں میں، یہ ہے کہ ملت کی معاشی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ آپ تعلیم کا انتظام یہاں کرے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کو اس بات کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ حیدرآباد میں اپنے مشن کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اخبار سیاست ہو یا سیاسی اب منصب کے طور پہ میرے سے آپ کو جو بھی مدد مل سکتی ہے میں فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال میں آپ کو اس کامیابی کے سفر کے آغاز پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ۔ سر سید نے 1875 میں اینگلو اورینٹل محمدن کالج کی بنیاد رکھی تھی، مگر اس بنیاد کو رکھنے کے بعد ان کا خواب وہاں تک محدود نہیں تھا، اس لیے کہ ڈاکومنٹری پروف موجود ہے کہ سر سید نے کالج بنایا تھا، کالج سے شروع کیا تھا، مگر ان کے ذہن میں ایک یونیورسٹی کا خواب تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں آئی
تو یہ وہی خواب تھا جو سر سید نے دیکھا تھا، اور وہی جو عملیہ انہوں نے لکھا تھا یونیورسٹی کا، وہی کارگر ثابت ہوا۔ سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھائی حکومت ان کی ہے، حکومت میں وہ ہے، 55 لاکھ مسلمان ہیں، تو ہم مسلمانوں کے مسائل اگر ان سے بات نہیں کریں گے تو کیا پرویز مشرف سے کریں گے یا حسینہ واجد سے کریں گے؟ ہم کو ان سے کرنی پڑے گی، اور آج ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا، جو میرے ذہن میں آیا اس وقت، کہ ہم irrelevant کیوں ہو گئے؟ irrelevant اس لیے ہو گئے کہ ہم نے تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے تھا ہمارا، وہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ جناب دیکھ لیجئے، جہاں یو پی ایس سی کے ایگزام میں یا نیٹ کی ایگزام میں یا کیٹ کی ایگزام میں، جہاں بھی ہمارا پرپورشن ہی نہیں ہے، ہم ایگزام میں ہی نہیں بیٹھتے۔ تو ہم نے یہ سوچا چلو بھائی 70 سال ہم نے غلطی کی، ٹھیک ہے، ہم ایک لائن بنائیں کہ بھائی چلو غلطی ہوئی، ہو جانے دیں۔ اس میں ہم نے، اور میرے ذہن میں جو آیا اپنی ناقص عقل سے، کہ بھائی میں اپنی قوم کو کیا دے سکتا ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس بھی حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، حیدرآباد میں عثمانی یونیورسٹی ہے، وہ بھی ایک دور اندیشی کی سوچ تھی جس کے اوپر عثمانی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آج جدید تعلیمی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے، میں حیدرآباد کی اگر بات کروں اسٹیٹسٹکلی تو 42% مسلمان تھے جس کا گورنمنٹ سروس سے تعلق تھا آزادی کے ٹائم پہ، لیکن آج 2% کے قریب ہو گیا ہو۔ تو اسی لیے ہوا ہے کیونکہ ہم اکثر جو ذکر کرتے ہیں ہماری تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، تاریخی اعتبار میں ہم حکمراں تھے، ہم تعلیمی اعتبار سے ترقی کرتے تھے، لیکن جہاں سے ہم تعلیم کو چھوڑے وہاں سے ہماری پسماندگی شروع ہو گئی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشین یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہی سوچ کے اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے کچھ ہی 10 کلومیٹر دور پر ہی نظام اسٹیٹ کی شروعات ہو جاتی تھی اکل کوٹ میں، تو ڈکن کا حصہ رہا ہے وہ۔ تو اس یونیورسٹی سے حیدرآباد یا تلنگانہ کی بات کروں میں تو تلنگانہ، مہاراشٹرا اور کرناٹکا کے بھی لوگ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک اچھا اقدام ہے تاکہ ہم تعلیمی اعتبار سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم معاشی اعتبار سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج سب سے کمزور معاشی طور پہ ہم سب سے کمزور ہیں، اسی لیے ہمیں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ تعلیم آئیں گی تو معیشت بھی بدلے گی ہماری، یہ میری امید ہے۔ جب مائنورٹی کی بات ہے، خاص طور مہیلا ہے وہ پیچھے پڑے گئے ہیں، اس پہ کیا کچھ کریں گے آپ کی؟ مہیلاؤں کی بات یہ ہے کہ اسلام کو اگر صحیح طور سے سمجھ سکتے تھے تو پھر مہیلا بھی ترقی کر سکتے تھے۔ ہم اسلام کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن 1400 سال پہلے جب حضور کے زمانے میں اگر ہم جائیں گے تو اس ٹائم پہ حضور کے جو ازواج مطہرات میں بی بی خدیجہ جو تھی وہ اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیا کرتی تھی۔ تو ہم کلچرلی یہاں پہ کلچرلی ہم پیچھے کر دیے ہیں خواتین، اگر ہم ان کو بھی آگے لاتے ہیں تو یہ ایک اچھی شروعات ہے، اچھی پہل ہے، بلکہ سنت کی پہل بھی کرے ویسی بات ہے۔ کلیۃ البنین جامعۃ المومنات کے 25 سال کی کامیاب تکمیل کے موقع پر مختلف پروگرامز منعقد ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں آج فارغین کلیۃ البنین جو مختلف شعبہ حیات جیسے کہ دینی، علمی، فلاحی، ملی اور قومی خدمات میں مصروف ہیں، انہیں اس پرمسرت موقع پر کلیۃ البنین سلور جوبلی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اردو مسکن خلوت منعقدہ اس تقریب میں فارغین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس تقریب کے بارے میں جامعہ کے انتظامیہ نے میڈیا کو تمام تفصیلات فراہم کی۔ الحمدللہ کلیۃ البنین جامعۃ المومنات کے 25 سالہ جشن یوم تاسیس کے ضمن میں ایک سال طویل جو سلسلے باسلسلہ تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اسی کی یہ کڑی آج تقریباً 50 سے زائد جو فارغین کلیۃ البنین جامعۃ المومنات ہے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور مختلف اپنے منصب پر فائز ہے۔ کہیں پر کوئی طب میں ہے، کہیں پر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی عالم دین ہے، فاضل ہے۔ اسی طرح جو نمایاں طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری صاحب نے معزز علماء کرام، مشائخین و عظام کو یہاں پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا ہے۔ الحمدللہ انہوں کے دست مبارک پر انہی نمایاں خدمات انجام دینے والی
50 فارغین کلیت البنین کو آج ایوارڈ دیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اور انہیں خصوصی ہدایت بھی دی گئی ہیں. جس طرح آپ نے فراغت حاصل کی ہیں ان فراغت کو اپنے تعلیمی جو مشن ہے, دینی تعلیمی مشن ہے, اس کو جاری و ساری رکھیں. جہاں پر کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جہاں پر جمعہ کا موقع ہوتا ہے, کوئی قریب میں مسجد آپ کے قرب و جوار میں رہتی ہیں, وہاں پر جا کر اپنا خطاب کریں, یا پھر جس طرح بھی ہو دینی تعلیم آپ حاصل کی ہیں اس دینی تعلیم کو جاری و ساری رکھے. انہیں کچھ ہدایتیں دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے. نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم, اسلامی اسٹڈیز, نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ. اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے 3 سالہ عالم کورس. فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ. ہمارے برانچز کوتا پیٹ, بالاپور, شریف نگر, RCI روڈ اور کشن باغ. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز. اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے, داخلے محدود ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین سیاست, ہم آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہر اتوار ایک نئی کوشش کرتے ہیں, اور اس کوشش میں قدیم تاریخی عمارتیں, غذائی عادتیں یا پھر طبی طریقہ علاج یا صحت کے بارے میں آپ سب کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس بار بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں قدیم آیوروید کانسیا مساج کے بارے میں تفصیلات. فہیم انصاری نے اس طریقہ علاج کی جانکاری کے بارے میں انتھک محنت کی ہے. تو پیش ہے اہم تفصیلاتی رپورٹ. ہمارے ملک ہندوستان میں قدیم آیورویدک علاج بے حد مشہور ہے, اور اس کے ذریعے لوگ علاج کروا کر طمانینت بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایسے ہی قدیم آیورویدک علاجوں میں سے ایک ہے کانسا تھالی مساج. یہ انوکھا طریقہ علاج صدیوں کی آیورویدک ایجاد ہے, اور اس مساج میں گھی, ناریل تیل, تل کا تیل اور دیگر خصوصی تیلوں کا استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے مساج سے پیر اور رگوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. حکیم عبدالسبحان خان. کتنے سال سے آپ میں اس کے اندر بچپنے سے ہوں حکمت میں. اب یہ کاسا تھالی مشین جو نکلی ہے, کاسا ایک میٹل ہوتا جو تانبا, لوا, پیتل نہیں ہوتا, یہ ایک میٹل ہے کانسا. اس سے تلووں کو مساج کرنا, کھوپرے کا تیل یا گائے کے دودھ کا گھی لگا کے مساج کرنا برسوں پرانا علاج ہے. یہ پہلے زمانے میں کٹوری سے لگڑتے تھے تلووں کو. کانسیا مساج تھراپی کے کئی فوائد پائے جاتے ہیں. تھکاوٹ اور درد کو دور کرنے کے لیے لوگ کئی طرح کی مساج تھراپی کا سہارا لیتے ہیں, جس میں کانسیا مساج تھراپی بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ 7 طرح کی مساجیں کرواتے ہیں, جیسے کہ سویڈش, شیاسو, ڈیپ ٹیشو, ہاٹ اسٹون, اروما تھراپی, تھائی اور اسپورٹس کے بارے میں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کانسیا مساج بھی ایک انوکھا طریقہ علاج ہے. یہ مساج پیروں میں کیا جاتا ہے, اور یہ بلڈ سرکولیشن میں بہتری کے لیے بہترین طریقہ علاج ہے. آپ کو اس مساج سے ذہنی تناؤ, درد اور سکون محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ توانائی بھی محسوس ہوتی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ کس قسم کی کانسا مساج ہے یہ تھراپی, اور اس کے کیا فائدے ہیں. اس سے بہت سے فائدے ہیں. بی پی کنٹرول رہتا, شوگر کنٹرول رہتی. یہ پورے آیورویدک کے ڈاکٹر ہم بول رہے ہیں. اور پیروں میں سوجن نہیں آتی, چمٹیاں بھرنا کم ہو جاتا, پیروں میں درد کم ہو جاتا, اور باڈی میں چستی پھرتی آتی. یہ بہت رات میں کر کے سوئے تو نیند اچھی آتی, بالا جھڑنا رک جاتا. بہت سے فائدے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو کانسا تھالی فوڈ مساج مارو تو جو ہے پورا چوطرف کا بتاتا اس کو. دوسرے اسٹیٹوں میں بہت ہے, یہ مہاراشٹر, کرناٹک, راجستھان میں بہت چلا, حیدرآباد میں بہت کم ہے. میں پہلا مینوفیکچرنگ کرنے والا میں ہی ہوں. مشین ہے, بہت اچھے فائدے ہیں اس سے. اس مساج کے لیے گھی, تیل, تل کا تیل یا پھر کسی بھی ہربل تیل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کانسی فٹ مساج تھراپی کے لیے سب سے پہلے پیروں کے تلووں کے تیل پر لگا کر کانسا کی تھالی گول گول گھومنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس پر پیر کے تلووں کو رکھا جاتا ہے. ایسا کرنا آپ کو مکمل طور پر آرام دہ دکھتا ہے.
اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کانسا مساج کے بعد آپ اپنے پیروں کے تلووں کو 2 گھنٹے کے بعد ہی پانی میں ڈال سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ حیدرآباد کے پرانی شہر کے تاریخی علاقے دبیر پورہ کا فلائی اوور برج حیدرآباد کے پہلے فلائی اوور برج ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ آج سے 35 سال پہلے دبیر پورہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر تعمیر ہونے والا یہ پل اب خستحالی کا شکار ہے۔ جا بجا پل کے ٹوٹ جانے، کئی مقامات پر گڑھے پڑنے کے باعث اس پل سے ٹریفک کا گزرنا مخدوش ہوتے جا رہا ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کو کوئی بڑا حادثہ نہ پیش آ جائے۔ یاد رہے، مخدوش ہو جانے کے باعث سن 2012 میں اس کی تعمیر و مرمت کی گئی تھی، اور تعمیر و مرمت کو بھی اب 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پل میں پڑنے والے گڑھے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار فٹ پاتھوں کی تعمیر و مرمت کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ بلدیہ، علاقے کے MLA اور علاقے کے کارپوریٹر کو اس جانب فوری توجہ دینی ہوگی، ورنہ ایک بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، ڈالتے ہیں نظر چند اہم قومی و بین الاقوامی خبروں پر نظر۔ ملک کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے کہا، مذہب کے نام پر کسی طرح کا تشدد قابل قبول نہیں۔ یہ بات انہوں نے مجلس عاملہ کی میٹنگ میں کہی۔ انہوں نے وقف بورڈ میں ترمیمات کے حوالے سے BJP حکومت کی غیر معمولی دلچسپی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا، اگر وقف بورڈ میں ترمیم میں BJP کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ ممبئی پولیس نے آج انہیں ملنے والے ایک مکتوب کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ کسی نے اس مکتوب میں بابا صدیقی کی طرح UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی گولی مار کر ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تاہم مکتوب کہاں سے آیا ہے اور کون گروپ ہے، اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مکمل تحقیقات کے بعد ہی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ اور ادھر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کو امریکہ سے ہندوستان لانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں بتلایا اور کہا، حکومت انمول بشنوئی کو ہندوستان لانے کے اقدامات کر رہی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کسی بھی برے قدم سے پہلے باہمی تعلقات کا بھی پورا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ See, India-Germany collaboration or economic cooperation is a large canvas. We have several issues which arise from time to time. These issues are resolved, these issues are solved in an amicable manner. Hopefully, whatever issues that are there, it will also be resolved. آپ نے بات کہی انمول بشنوئی کی، یہ جو مسئلہ ہے، ان سب چیزوں پہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہا ہے، چھانبین چل رہی ہے، اور ان سب باتوں، یہ سب جو باتیں ہیں یہ لیگل ڈومین میں آتی ہے، اور چونکہ لیگل ڈومین میں آتی ہیں، جو اسٹیبلشڈ پروسیجرز ہے اس کے تحت اس مسئلے پہ کارروائی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے بات کہی بجلی بنگلہ دیش کو بیچنے والی بات جو کہی، یہ مسئلہ جو ہے دو پارٹی کے بیچ میں ہے، ایک کانٹریکچول ابلیگیشن ہے دونوں کے بیچ میں، ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، دوسرے گورنمنٹ آف بنگلہ دیش ہے۔ بھارت سرکار اس کانٹریکٹ کا کوئی اس کانٹریکٹ کے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے میرے پاس آپ سے اس سے زیادہ شیئر کرنے کے لیے کوئی ابھی اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں۔ اور آج جموں کشمیر کے سری نگر میں سنڈے مارکیٹ میں گرینیڈ حملے کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پورے شہر میں ناکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، جہاں پر موٹر سائیکل سواروں کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ سری نگر میں ہونے والے اس گرینیڈ حملے میں 2 خواتین سمیت 11 عام شہریوں کے زخمی ہو جانے کی خبر ہے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سری نگر کے مضافاتی علاقے میں اضافی دستوں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سری نگر کے سنڈے مارکیٹ میں گرینیڈ حملے کے بعد کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے خاطر شہر بھر میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جگہ جگہ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی تلاشی تیزی سے جاری ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران وادی کشمیر میں ملیٹنٹ حملوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ہفتے کے روز خانیاز انکاؤنٹر میں لشکر طیبہ کا اعلیٰ کمانڈر مارا گیا، جبکہ اننت ناگ کے لارنو جنگلی علاقے میں سیکورٹی فورسز نے 2 ملیٹنٹس کو مار گرا دیا۔ اس دوران آرمی نے اننت ناگ میں 2 شدت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی اور کہا ان کی ہلاکت سے لشکر طیبہ اور PAF کو دھکا پہنچا ہے۔ شیخ پورہ علاقے میں 162 TA کے رائفل مین ہلال کو مار گرایا اور وہاں سے
फिर ये कुलगांव की तरफ भाग गए। हमें एक बड़ी उपलब्धि तब मिली जब हमें एक सटीक खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप लारू इलाके में वापस पहुंच गया है और वहां पर हरकत कर रहा है। इस खबर पे भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। ये दोनों टेररिस्ट जो है वो बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो साउथ कश्मीर में इन्वॉल्व थे, जिसमें से हालन में एक जो है वो आर्मी के जवानों को जो है पे अटैक हुआ, जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए। 8 अक्टूबर 2024 को हिलाल अहमद राइफलमैन, जो कि टीए का जो है वो राइफलमैन था, उसको उन्होंने शहीद किया। उसके बाद ही जो है वो उनकी मूवमेंट पे जो है वो हमारी जो है वो नज़र थी और आज जो है वो एनकाउंटर जो है वो इसमें दोनों न्यूट्रलाइज हुए। बॉलीवुड किंग के नाम से जाने जाने वाले अदाकार शाहरुख खान 2 नवंबर को 59 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की दुनिया में जबरदस्त नाम रोशन किया है। शाहरुख की सालगिरह के मौके पर रात से ही उनकी रिहायशगाह के बाहर मद्दाहों का हुजूम जमा हो गया था। उनके फैन उनकी एक झलक देखने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। इस दौरान सिक्योरिटी के अरकान और मद्दाहों के बीच धक्का मुक्की का माहौल देखा गया। याद रहे कि बाबा सिद्दीक के कत्ल और सलमान खान को धमकियों के बाद शाहरुख की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। शाहरुख खान को अपने फिल्मी करियर में 8 बार बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। शाहरुख की सुपरहिट फिल्में जैसे पठान, जवान और डंकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी हैं। और नाज़रीन, जैसे कि अमेरिकी इंतखाबात को अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं, ऐसे में उम्मीदवारों जैसे कि ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे की टक्कर पाई जाती है। जहां ट्रंप के हामियों की भी तादाद बढ़ती जा रही है, तो वैसे ही कमला हैरिस के भी हामी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमला हैरिस के हक़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके हक़ में वोट मांगने के लिए ख़वातीन ने फ्रीडम रैली भी निकाली। Started voting in 1972. This is my 52nd year, and I marched for Hillary in 2016, and I'm marching for Kamala in 2024 because women have power if we get together and we use it. That's all I got to say. Thank you very much. Why vote for Kamala? Why vote for Kamala? Because we don't want to have Trump. And in addition to that, we need to have a female view, because when women do well, everybody does well. Because we care, because we are nurturers, because that's just the way it is. We need Kamala. We need her brains. We need her fierceness. We need the fact that she was raised by a single mother and she knows what it is to be without, and she knows what it is to be a child. I'm voting. I actually already voted for our Madam Vice President Kamala Harris. I voted early. I feel that anyone who votes for Trump is voting for a fascist, and he wants to change our democracy, if not outright destroy it. I believe that all women, I believe in protecting women's rights, but also everyone's rights. Women of color, men of color. She's just a good person. We need a good person in the White House and good people in our Senate and our House of Representatives and our mayorships and our governorships. We just need better people than the people that, I hate to say it, that follow Donald Trump. Anyway, I live here, but I've been around the world. I've lived in many countries. I'm from a small town in Indiana. Luckily, I was able to read and listen and be educated and expand my wisdom. So I appreciate what's going on here today and all the supporters and volunteers and donators. And I really look forward to the day that they announce that Kamala wins. आखिर में लाइन्स में डालते हैं कौन है सर।
ریاست میں بلدیاتی انتخابات سنکرانتی تہوار سے قبل ہوں گے منعقد، حکومت کا فیصلہ۔ خاندانی سروے کے لیے دستاویزات تیار رکھیں، مسلمانوں سے MLC جناب عامر خان کی دردمندانہ اپیل، کہا حکومتی مراعات میں ہوگی آسانی۔ سیاسی بم جلد پھٹیں گے، بدعنوانی کے کیسز میں گرفتاریاں ضرور ہوں گی، ریاستی وزیر سرینواس ریڈی کا دعویٰ، کہا چیف منسٹر کی تبدیلی کا پکارا چائے کی پیالی میں طوفان کے مانند۔ HMDA میں واقع گرام پنچایت لے آؤٹس میں رجسٹریشن پر پابندی عائد، KTR نے فیصلے کو غیر منصفانہ اور غیر دانشمندانہ دیا قرار۔ تعلیم قوم کی ترقی کا واحد راستہ، مہاراشٹر کے شوراپور میں ایشین مائنورٹی یونیورسٹی کی تقریب سنگ بنیاد سے عامر علی خان کا خطاب۔ سری نگر کی مصروف مارکیٹ میں گرینیڈ حملہ، 2 خواتین سمیت 11 زخمی، عوام میں دہشت، فوج کا ہائی الرٹ جاری۔ لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کو انڈیا لانے کے اقدامات، دفتر خارجہ کی تصدیق، کہا سلمان خان کو دھمکی اور بابا صدیقی کے قتل کے معاملے میں ہوگی پوچھ تاچھ۔ مذہب کی بنیاد پر تشدد و امتیاز ناقابل قبول، مولانا اشرف مدنی کا بیان، وقف بورڈ میں ترمیم کے BJP کے ارادوں پر ظاہر کی تشویش، کہا اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو نیتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو برابر کے ہوں گے ذمہ دار۔ اور اداکار شاہ رخ خان ہوئے 59 سال کے، سالگرہ کے موقع پر ممبئی میں رہائش گاہ کے باہر عوام کا ہجوم، سیکیورٹی گارڈز کو مشکلات کا سامنا۔ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست TV۔ اللہ حافظ۔ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے۔ نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم، اسلامی اسٹڈیز، نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ، اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے 3 سالہ عالم کورس، فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ۔ ہمارے برانچز کوتا پیٹ، بالاپور، شریف نگر، RCI روڈ اور کشن باغ۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز۔ اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے، داخلے محدود ہیں۔